انویسٹر کی پہلی چوائس ہمیشہ ممتاز سٹی اسلام آباد کیوں ہوتا ہے؟ ہم اس کام کو جانتے بھی ہیں اور ہماری نیت بھی ہے کہ ہم اس کو ڈیلیور کریں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں منگل کیسے کر دیا؟ اب ہمارے آگے 2 بلاکس ہیں، اب ہمارا فوکس اس طرف ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ممتاز سٹی میں دلچسپی ہے۔ کوئی رینٹ کے پرپز سے بنا رہا ہے، کوئی اپنا ویکیشن ہوم کے حساب سے بنا رہا ہے، ضرور بنا رہے ہیں اور اچھی نوٹیبل فگر ہے ہمارے پاس۔ ممتاز سٹی اسلام آباد میں اپنے گھر کا خواب کیسے پورا ہو؟ عام آدمی کے لیے کچھ آفرز ہیں؟ ہمارے والد صاحب جو عبداللہ بٹ صاحب، he has a very soft heart for people who are making their ends meeting۔ عمیر بٹ صاحب، کنسٹرکشن کاسٹ بہت اوپر چلی گئی ہے۔ آج کی تخمینہ آپ لگائیں تو یہ 200 گنا 300 گنا سے بھی اوپر جا چکے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ممتاز سٹی میں ورٹیکل اور ہاریزنٹل لیونگ کا کیا پروپورشن ہے؟ 60-40 ہے، 40% ہماری ورٹیکل ہے اور 60% کے قریب جو کنونشنل، جس کو ہاریزونٹل کنسٹرکشن آپ کہتے ہیں۔ مشہور شعر ہے، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد۔ ممتاز سٹی میں آپ نے کوالٹی لیونگ کا تصور دیا، کچھ اپنی فیملی لیگیسی کے بارے میں بتائیں اور یہ ضرور بتائیں کہ ممتاز سٹی کا نام ممتاز سٹی کیسے رکھا گیا؟ جی آپ نے بڑا دل چھوتا ہوا سوال پوچھ لیا آپ نے۔ اسٹار مارکیٹنگ کے ساتھ اب تک آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ واسق صاحب بڑے والد کی جگہ بھی ہیں، بڑا پیار محبت اور خلوص دل کے ساتھ ہمارے کام کرتے ہیں۔ حکومت کی کنسٹرکشن پالیسی سے آپ کو کیا شکایت ہے؟ ہمیں پرابلم یہ ہوتی ہے، ہم آج ایک پالیسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو 6 مہینے بعد دوسری پالیسی آ جاتی ہے۔ ٹیکسز بھی تو بہت زیادہ ہے نا سر آپ کی انڈسٹری پر؟ ٹیکس جو دے رہا ہے اس پہ برڈن کم ڈالیں، جو نہیں دے رہا اس کو آپ بے شک آپ گریبان سے پکڑ لیں۔ اچھا، تجاویز کیا ہے عمیر صاحب؟ بینکنگ سیکٹر ہے، اس کو ریئل اسٹیٹ کے ساتھ اٹیچ کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر بٹ صاحب، روئیں رواں ممتاز سٹی اسلام آباد۔ آج ہم ان سے کچھ سوال کریں گے تاکہ ہمیں ممتاز سٹی اسلام آباد کی کچھ انفارمیشن ملے۔ عمیر بٹ صاحب، ممتاز سٹی اسلام آباد میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ یہ ملک کا سب سے زیادہ اسٹیٹ آف دا آرٹ پروجیکٹ ہے اور انویسٹر کی پہلی چوائس ہمیشہ ممتاز سٹی اسلام آباد کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، جب آپ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا آپ ارادہ کرتے ہیں انویسٹ کرنے کا یا کچھ کرنے کا، تو وہ اس میں بنیادی طور پہ 2-3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اگر آج میں بھی کہیں کوئی انویسٹمنٹ کرنے جاؤں گا تو میں پہلے دیکھوں گا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ڈیولپرز کون ہیں، کس بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں۔ عموماً لوگ ہمارے اس سیکٹر میں جنہوں نے پروجیکٹس لانچ کیے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، سیلز تو کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈیلیور نہیں ہوتا تو وہ پھر لوگ اپنا ٹرسٹ کھو بیٹھتے ہیں۔ ہمارے چونکہ ہم اس مارکیٹ میں اوور 5 دہائیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ہمیں بیٹھے ہوئے، لوگ ہمیں جانتے بھی ہیں اور جو ہم نے کام کیے ہیں، جو ہم نے ڈیلیور کی ہیں چیزیں، اس سے بخوبی واقف ہیں۔ ہم اس کاروبار کے ساتھ جو منسلک ڈیولپمنٹ کا کاروبار ہے اس میں ایک ہمارا بڑا نام ہے اور ہم پاکستان کی چند نو لمٹ کمپنیوں میں آتے ہیں اور ہم نے اسلام آباد اور پنڈی کی بیشتر ہاؤسنگ سوسائٹیز اور سیکٹر CDA کے ساتھ مل کے ڈیولپ کیے ہیں، تو ہم اس کام کو جانتے بھی ہیں اور ہماری نیت بھی ہے کہ ہم اس کو ڈیلیور کریں۔ وقفے سے ہم نے بلاک در بلاک ہم نے ڈیلیور کیا، جس کی وجہ سے لوگ آج ایک ہمارے پہ بڑا اچھا ٹرسٹ کرتے ہیں، ہماری چیزوں پہ دل و جان سے پیسے لگاتے ہیں۔ یہ بتائیں ممتاز سٹی کی ڈیولپمنٹ کا آغاز کب ہوا؟ اس کی لوکیشن کے بارے میں بتائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ کس طرح آپ نے دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں منگل کیسے کر دیا۔ یہ دیکھیں جی، 2011-12 میں ہم نے اس کی ڈیولپمنٹ کا آغاز کیا۔ 2014 میں ہم نے پہلا پوزیشن الاٹ کیا تھا۔ پوزیشن سے مطلب یہ تھا کہ آپ آئیں اور اپنا گھر تعمیر کر لیں۔ ہمارے آج جتنے بھی سیکٹرز ہیں جو 2018 سے پہلے لانچ ہوئے تھے سب ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ اس میں بیشتر لوگ مکان بنا رہے ہیں اور ان میں بھی کافی زیادہ لوگ ہیں جو فیملیز سمیت رہ رہے ہیں، اور ان کا آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ ہمارا ایک ویب سائٹ پہ ہم نے اس کا رکھا ہوا ہے، ایک پینورامک ویو رکھا ہوا ہے، اس سے آپ دیکھ لیں کہ جی ہر 6 مہینے کے بعد کتنا فرق آتا رہا ہے ڈیولپمنٹ میں۔ آپ پلاٹ تو بیچ سکتے ہیں لیکن آپ
اگر کوئی بندہ گھر بناتا ہے وہ اس کا اطمینان ہوتا ہے تو وہ گھر بناتا ہے. تو ہم نے پہلے چناب بلاک لانچ کیا, پھر وہ ہم نے ڈیلیور کیا, پھر ہم نے راوی کیا, پھر راوی 1 آیا, پھر ایگزیکٹو آیا, پھر انڈس بلاک آیا. یہ سب چیزیں ہم ڈیلیور کر چکے ہیں. اب ہمارے آگے 2 بلاکس ہیں. اب ہمارا فوکس اس طرف ہے. جہاں تک دیکھیں بات مکان کی, مکان اس وقت آپ کہہ لیں 35 سے 40% مکان بن رہے ہیں اور وہ بیشتر لوگ ہی رہ رہے ہیں. چونکہ ہماری ایک ویسینٹی ایسی ہے کہ ایئرپورٹ بھی ہمارے بہت قریب ہے. ہم پشاور اور لاہور موٹر وے کے جنکشن میں بیٹھے ہیں, تو وہ کافی لوگ یہاں پہ رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ایکسیس, کاروبار, یہ وہ, ان کی سب چیزیں بڑی جو ہے نا شارٹ ڈسٹینس میں ہیں. اگر شہر میں سے نکل کے وہ باہر کہیں جائیں گے تو ان کو ٹائم زیادہ لگتا ہے, تو لوگ ابھی ہماری جگہ کو بڑا پریفر کریں. آپ کے انویسٹر زیادہ تر اسلام آباد کے ہیں یا پورے ملک سے لوگ یہاں انویسٹ کرتے ہیں, یا اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ممتاز سٹی میں دلچسپی ہے؟ جی, رجحان ہمارا الحمدللہ آپ کہہ لیں کہ لوکل لوگوں نے بھی بہت دل کھول کے ٹرسٹ کیا. انٹرنیشنل لوگ ہمارے پاس واک ان زیادہ آ جاتے ہیں چونکہ ہماری لوکیشن ایسی ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے نکلیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں آپ چھوتے ہوئے نکل کے جاتے ہیں, ہمارے آگے سے گزر کے جاتے ہیں. تو ایک آپ کو ہماری چیز بہت کلیئر نظر آتی ہے اور لوگ پھر انٹرسٹ بھی شو کرتے ہیں. پھر جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے بلاک در بلاک ڈیلیور کیا, جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو چیز یہ نہیں میٹر کرتی کہ یہ کہاں پہ, وہ کہتے ہیں کہ یار ہماری یہاں پہ کوئی ایک سیف چیز بن جائے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ چیز ڈیلیور ہو گئی تو وہ پھر بڑا اچھا آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور کرتے ہیں. اب یہ اس کی ایک سمپل مثال ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس اس ٹائم 3-4 بڑے برانڈ کام کر رہے ہیں. ریڈیسن بلو ہے, ہلٹن ہے, یہ لوگ سارے انٹرنیشنل برانڈز ہیں. اور انٹرنیشنل برانڈز ایسے نہیں آ جاتے, وہ اپنے پورا ایک تخمینہ لگاتے ہیں چیز کا, اس کی ویلیویشن ہوتی ہے, اس کے بعد ہی وہ ان کو اپروول ملتی ہے. اگر آپ ڈومیسٹک آ جائیں تو ڈومیسٹک اس وقت کافی لوگ ہمارے پاس ہیں. ایک بڑی اچھی پرسنٹیج ہے جو لوگ باہر بیٹھے ہیں, کوئی سعودیہ میں بیٹھے ہیں, کوئی دبئی میں, مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں, اور یو کے US والے ہیں جو گھر بنا رہے ہیں, اور کوئی رینٹ کے پرپز سے بنا رہا ہے, کوئی اپنا ویکیشن ہوم کے حساب سے بنا رہا ہے, ضرور بنا رہے ہیں, اور اچھی نوٹیبل فگر ہے ہمارے پاس. عمیر بٹ صاحب, کنسٹرکشن کاسٹ بہت اوپر چلی گئی ہے. سیمنٹ, سریا, بجلی, سب کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. ممتاز سٹی اسلام آباد میں اپنے گھر کا خواب کیسے پورا ہو؟ عام آدمی کے لیے کچھ آفرز ہیں؟ ہم نے جب یہ سوسائٹی لانچ کی تو ہمارے والد صاحب جو عبداللہ بٹ صاحب, وہ ہی ہیز اے ویری سافٹ ہارٹ فار دا پیپل بلو, پیپل ہو آر میکنگ دیئر اینڈز میٹنگ. جو لوگ بڑی مشکل سے اپنا ایک گزر بسر کر رہے ہیں ان کے لیے بٹ صاحب کا بڑا سافٹ ہارٹ تھا. اتنی پرائم جگہ پہ بھی بٹ صاحب نے 3 مرلے کی کٹنگ بنائی تھی. حالانکہ مارکیٹرز اور سیلز والے وہ بڑا اس چیز کو نگیٹ کرتے تھے, لیکن پھر بھی ہمارے پاس آج بھی 12 سے 15% ہم نے 3 مرلے کے پلاٹ رکھے ہیں, جو کہ آپ گھوم کے دیکھ لیں ہمارے اطراف میں کسی بھی سوسائٹی میں یہ کٹنگ نہیں ہے. 3 مرلہ سائز ہے ہمارے پاس, 5 مرلہ سائز ہے, 6 ہے, 8 ہے, بہت مختصر سی تعداد میں 10 مرلہ بھی ہے. کنال ہے, پھر کنال سے بڑے ہوتے ہوتے ریزیڈینشیل میں 4 کنال کے فارم ہاؤس تک آ جاتے ہیں. کنسٹرکشن کاسٹ کافی زیادہ ہے, اور چونکہ سوسائٹی سے جب یہ بکے تھے پلاٹ اور آج کی تخمینہ آپ لگائیں تو یہ 200 گنا 300 گنا سے بھی اوپر جا چکے ہیں. تو ان کی جو پرائسز ہیں وہ روز ویریٹ کرتی ہیں. کبھی کبھی اچھا حالات ہو جاتے ہیں تو بہت تیز ہو جاتا ہے کام. آج کل چونکہ یہ ٹیکسز اور سیاسی معاملات چونکہ اسٹیبل نہیں ہیں, اکانومی اسٹیبل نہیں ہے, تو کچھ ریٹس اچھے نہیں جا رہے. اچھے ان سینس کہ جو ریٹ لاسٹ پیک پہ گیا اس سے کوئی آپ سمجھ لیں اس کے آس پاس ہے, انکریز نہیں ہو رہا. جب ہم اچھے ریٹس نہیں ہونے کا مقصد کہتے ہیں تو ایک جو ٹرینڈ ہوتا ہے نا اوپر جانے کا, وہ وہاں پہ وہ کھڑا ہو چکا ہوتا ہے. تو ابھی ایز آف ناؤ پھر بھی الحمدللہ ہماری ٹرانزیکشن چل رہی ہے. ہم چند ان سوسائٹیوں میں ہیں پنڈی اسلام آباد میں جو آپ کو آپ کے زمین کی ملکیت دیتے ہیں, جس کو آپ دفتری زبان میں رجسٹری کہتے ہیں.
یہاں پہ بھی بہت کم لوگ دیتے ہیں. آپ اکثر سوسائٹیز میں خریداری کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک پروویژنل الاٹمنٹ لیٹر یا الاٹمنٹ لیٹر دے دیتے ہیں. وہ زمین اگر آپ سرکار کے اس میں جا کے دیکھیں گے ریکارڈ میں تو وہ زمین اس سوسائٹی کے نام پہ ہی ہے. وہ میرے نام پہ، آپ کے نام پہ، ان کے نام پہ نہیں ہے. ہم وہ زمین جب آپ کو بیچتے ہیں، جب آپ ہمارے واجبات کلیئر کرتے ہیں تو وہ زمین سرکاری ریکارڈ میں بھی وہ آپ کے نام پہ ہو جاتی ہے. اس چیز پہ ہم نے بڑا انحصار کیا اور ہم نے اس چیز کو نہ چاہتے ہوئے بھی، چونکہ ٹیکسز زیادہ پڑ جاتے ہیں، پھر بھی ہم نے جتنا ہم زور دے کے کروا سکتے ہیں ہم نے اس کو انڈورس کیا اور ہم کروا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں عمیر صاحب، ممتاز سٹی میں فلیٹس، مکان، پلاٹ، دکانوں اور فارم ہاؤسز کا کیا تناسب ہے؟ یہ کریڈٹ تو آپ کو جاتا ہے، آپ نے اسلام آباد جیسے شہر میں فلیٹس کا تصور بھی کامیابی سے عام کیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ممتاز سٹی میں ورٹیکل اور ہاریزنٹل لیونگ کا کیا پروپورشن ہے؟ تناسب ہمارا اپروکسیمیٹلی آپ کہہ لیں 60-40 ہے. 40% ہماری ورٹیکل ہے اور 60% کے قریب جو کنونشنل، جس کو ہاریزونٹل کنسٹرکشن آپ کہتے ہیں، ہم نے یہ ہماری اس کی ڈینومینیشنز ہیں. ہم لوگ بیسکلی چونکہ سمجھتے ہیں کہ آج اسلام آباد میں آپ مکان نہیں لے سکتے، اور جس طرح مکان اسلام آباد میں نہیں لے سکتے، آج سے 10 سال بعد آپ کی یہاں پہ بھی پراپرٹی اتنی مہنگی ہوگی کہ یہاں پہ بھی مکان نہیں لیے جائیں گے. تب بھی آپ یہاں پہ فلیٹ لے سکیں گے. ہم نے اس لیے فلیٹس کی کٹنگ زیادہ رکھی ہے، اپارٹمنٹ ٹاورز کی، ریزیڈینشیل ٹاورز کی. پھر بلو ایریا میں جو ماڈرن لگژری اپارٹمنٹس ہیں، یہ ہمارے جو آتے ہیں، ہم نے ان میں بہت زیادہ رکھے ہیں. یہ اسی وجہ سے کہ اگر آپ آج ایک 5000 اسکوائر فٹ کا گھر اسلام آباد میں لینے جائیں مناسب سیکٹر میں، آپ کہہ لیں G10 میں یا G13 میں، تو وہ آپ کو اس ٹائم 5 کروڑ روپے کا ملے گا. اتنے ہی اسکوائر فٹ کا آپ یہاں پہ ہم سے یہاں پہ کسی بھی ڈیولپر کے پاس چلے جائیں تو یہ تو میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آدھے میں ملے گا، ہو سکتا ہے شاید آدھے سے بھی کم میں مل جائے آپ کو. تو آپ کی ہارڈ ارن منی آپ کی بچ جاتی ہے. اور سیکنڈلی اپارٹمنٹس جیسے مرضی بھی ہوں، آپ کو ایک سینس آف سیکیورٹی رہتی ہے، چونکہ لوگ بڑے قریب ہوتے ہیں، انوانٹیڈ بندہ نہیں اندر آتا، تو لوگوں کو ایک سیفٹی رہتی ہے. مکانوں میں چوری چکاری یہ معاملات رہتے ہیں پھر بھی. تو ہم تو خود ایڈوکیٹ ہیں اس چیز کے کہ جی آپ ہاریزونٹل کی جگہ ورٹیکل لیونگ میں جائیں. آپ ایک ہی 2 کنال کے پلاٹ میں آپ 500-600 لوگ رہ لیتے ہیں. اس کے برعکس جو ہے، آپ 2 کنال کا مکان لیں تو ہو سکتا ہے 2 یا 4 گھر بن جائیں گے میکسیمم. مشہور شعر ہے کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. ممتاز سٹی میں آپ نے کوالٹی لیونگ کا تصور دیا. کچھ اپنی فیملی لیگیسی کے بارے میں بتائیں، اور یہ ضرور بتائیں کہ ممتاز سٹی کا نام ممتاز سٹی کیسے رکھا گیا؟ جی آپ نے بڑا دل چھوتا ہوا سوال پوچھ لیا آپ نے. عبداللہ بٹ صاحب جی، ہمارے والد صاحب ایک دیہات سے اٹھ کے آئے تھے، سیلف میڈ آدمی ہیں، اور جس طرح بیشتر لوگ زندگی کی اسٹرگلس دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی اسٹرگلس دیکھی، ہارڈ شپ دیکھی، اور جابس سے لے کے آج اس مقام پہ بیٹھے ہیں. تو وہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے ہر چیز بنائی. ہمیں شروع دن سے یہی کہا گیا تھا کہ ایک تو تعلیم بہت ضروری ہے. بڑے کیٹیگوریکلی کلیئر کہا گیا تھا کہ جی ایک سرٹن لیول آف ماسٹرز ہے جو آپ کہہ لیں آپ وہ کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. ایک والد کے لیے یہ بات کہنا ایک بڑی دل میں پتھر رکھ کے کہنے والی بات ہے، لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فیصلہ بہت اچھا تھا. اور آج ہم ماشاءاللہ چاروں بھائی پڑھے لکھے ہیں، بلکہ ہمارے تو چھوٹے بھائی ڈاکٹر صاحب ہیں، PhD ڈاکٹر ہیں، بڑے بھائی بھی MBA ہیں، ان سے بڑے بھائی بھی MBA، میں خود بھی MBA ہوں. تو اس طرح ہے کہ اب پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا دیکھی ہے. اب آگے چیز دینے میں ہمیں ماڈرنائزیشن کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، چیزوں کی ایز آف بزنس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اس پہ ہم بڑا ترجیح دیتے ہیں. جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا، ہمارا بیسک بیک گراؤنڈ جو ہے، ہم لوگ کنسٹرکشن فیلڈ سے تعلق ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ممتاز کنسٹرکشن کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ ہمارا بیسک کاروبار ہے. یہ ایک نو لمٹ فرم ہے جو 1980 میں بنائی گئی تھی،
اور اسلام آباد کے بیشتر سیکٹرز، راولپنڈی کی بیشتر سوسائٹیز، یہاں تک کہ ہم نے آزاد کشمیر میں بھی کام کیا. ہم نے یہ زلزلہ جو 2005 کا آیا تھا بالا کوٹ میں، وہ جو شہر تباہ ہوا تھا، وہ پورا شہر بھی ہم نے دوبارہ بنایا. نیو بالا کوٹ سٹی کے نام سے پروجیکٹ ہے، وہ ہم نے پورا بنایا. پھر ہم نے کوہاٹ ٹنل اور بیشتر اس طرح کی ہم نے کام کر رہے ہیں. آج کی ڈیٹ میں بھی ہم یہ آپ کا للہ جیلم ایک موٹر وے بن رہی ہے، وہ ہم ابھی کمپلیٹ ماشاءاللہ کر کے آئے ہیں. ابھی اسی ایک سپریم کورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یہ ہمارے بالکل اطراف میں ہم وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا بیسک کور بزنس ہے اور ہم اس پہ کام کرتے ہیں. ہم چاروں بھائی مل کے ہی یہ کام کر رہے ہیں اور ہم اسی طرح چلا رہے ہیں. آگے بھی ہمارے یہی ارادہ ہے کہ ہم اسی طرح ہینڈ ان ہینڈ آگے چلیں. ساتھ بیٹھنے میں برکت ہے. اسٹار مارکیٹنگ اور ممتاز سٹی کی کاروباری روابط کیا ہیں؟ اسٹار مارکیٹنگ کے ساتھ اب تک آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ دیکھیں، میں نے یہ ایک پہلے بھی انٹرویو میں کہا تھا کہ جب ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم مارکیٹنگ کروائیں گے یا ہم اپنی سیلز کو آؤٹ سورس کریں گے، تو ظاہری بات ہے ہم نے بھی اپنا ایک ہوم ورک کیا تھا. ہم نے خیبر سے لے کر گوادر تک ہم نے پوری ریسرچ کی کہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں. چونکہ ہمارا ایک سٹیک بہت ہائی تھا، وہ اس لیے کہ ہم 3 اپنے بلاکس ڈیلیور کر کے آ رہے تھے اور ہم ایسے کسی بندے کا چوائس نہیں کر سکتے تھے جو نہ ڈیلیور کرے یا جس کی کوئی بیگیج میں کوئی دباؤ. ہم نے پھر جب بہت ریسرچ کی، ہمیں قریب 2-2.5 مہینے لگے اس میں، تو ہمیں پھر آ جا کے ان کا ہی نام بہتر تھا. خصوصاً میں 2 لوگ ہیں جو ہمیں ڈیل کرتے ہیں. ایک تو واسق صاحب، بڑے والد کی جگہ بھی ہیں، بڑا پیار محبت اور خلوص دل کے ساتھ ہمارے کام کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے چونکہ کاروباری مراسم میں، تو میں کہہ رہا ہوں یہ کاروباری مراسم سے پہلے بھی واسق صاحب سے ہمارے تعلقات تھے اور یہ تب بھی ہمارے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے تھے اور ہم بھی ویسے ہی. دوسرے جو شخص ہیں جی تصدق صاحب ہیں، جو ہمیں بیسکلی ہمارا ڈے ٹو ڈے بزنس ڈیل کرتے ہیں. وہ ہمارے لیے تو ہمارے حساب سے تو ہی از ڈن اے فینومینل جاب. ہی از دیر آلویز. اینڈ چونکہ ڈیولپر ہیں ہم لوگ، تو ہماری کبھی کبھی غلط موقعوں پہ غلط فرمائشیں بھی ہوتی ہیں. انہوں نے ہمیں کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. اصل جو پرفارمنگ بندہ ہوتا ہے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ریگارڈلیس آف دا سچویشن ہی ڈیلیورس. اور ہم نے ابھی تک تو تصدق کو پچھلے 5 سالوں میں، یا تصدق ایک شخص ہے اسٹار مارکیٹنگ اٹ سیلف میں، ہمیں کبھی انہوں نے لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. ہماری ٹی وی کیمپین سے لے کے کنٹری وائڈ کیمپین سے لے کے اخباری کیمپین سے لے کے باہر جتنے ایکسپوز ہوتے ہیں، لنڈن ہو گیا یا آپ کا مڈل ایسٹ میں کئی بیشتر ہو چکے ہیں، تو ان میں ہمیں کافی انہوں نے پروموٹ کیا اور بڑی ہمیں انہوں نے پاکستان سے نکال کے گلوبل میپ پہ بھی رکھا. تو یہ اسٹار مارکیٹنگ کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کوئی اور کر سکتا. یہ اتنا اسکوپ ان کے علاوہ کسی میں نہیں، ہماری نالج میں. تو اور ہمارا ایکسپیرینس بھی یہی ہے، ہم تو اسی سے اس کو تصدیق دے سکتے ہیں. تو آئی وڈ سے اسٹار مارکیٹنگ اس کام کا گرو ہے اور وہ ان کے علاوہ اور کوئی بندہ کام نہیں کر سکتا. اچھا یہ بتائیں، بطور ڈیولپر اور بلڈر حکومت کی کنسٹرکشن پالیسی سے آپ کو کیا شکایت ہے؟ دیکھیں، جہاں تک گورنمنٹ اور پالیسیز کا سوال ہے نا، وہ ایک تو میں جنیرک سی بات کروں گا. ہماری بس یہ ریکویسٹ ہے کہ پراپرٹی کا جو کام ہے نا، یا یہ ریئل اسٹیٹ کا جو کام ہے، یہ بڑا ڈائسی سا کام ہے. کیونکہ کسی کی جیب سے پیسے لینا نا ایک بہت بڑا آرٹ ہے. اور جب آپ اس کا ٹرسٹ کھو بیٹھتے ہیں نا، پھر بندہ آپ پہ اس فیلڈ میں نہیں آتا، چاہے آپ اس کو جو مرضی آپ منافع بتا دیں. لوگ اس فیلڈ میں آتے کیوں ہیں؟ کہ بیشتر لوگوں نے پیسے بڑے محدود ٹائم میں بہت اچھے پیسے کمائے. ابھی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ 2013 14 15 میں پھر تھوڑے بہت معاملات ٹھیک تھے، پھر اس کے بعد بتدریج یہ پالیسیز ایک جگہ نہیں کھڑی ہو رہی.
میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جی ہم کاروباری لوگ ہیں، آپ ایک پالیسی ہمیں ڈٹرمن کریں، 5 سال کے لیے آپ اس کے اوپر ایک ایمبارگو لگا دیں کہ یہ جو 5 سال کا ٹینیور ہے، یہ 10 سال کا ٹینیور ہے، یہ چیزیں ایسی ہی رہیں گی، تاکہ سوسائٹی، مارکیٹنگ، سیلز والے اس کے ارد گرد اپنا ایک پروگرام بنا لیں اور اس کے حساب سے چلیں۔ ہمیں پرابلم یہ ہوتی ہے، ہم آج ایک پالیسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو 6 مہینے بعد دوسری پالیسی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انویسٹر جو ہے نا وہ اپنے خول میں چلا جاتا ہے، پھر اس کا اعتماد جیتنے کے لیے بڑے جو ہے نا آپ کہہ لیں جوخم کرنے پڑتے ہیں۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ واٹ ایور دا پالیسی از، آپ اس کو یہ دیکھیں گے پالیسی کانسٹنٹ رہے۔ ٹیکسز بھی تو بہت زیادہ ہے نا سر آپ کی انڈسٹری پر؟ ہماری جو ریکویسٹ گورنمنٹ سے یہ کہ ٹیکس ضرور لیں آپ، اور ہم اس کے ایڈوکیٹ ہیں، ہم خود ایک ٹیکس کلیکٹنگ ایجنٹس ہوتے ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں ٹیکس آپ ضرور لیں، لیکن ٹیکس جو دے رہا ہے اس پہ برڈن کم ڈالیں، جو نہیں دے رہا اس کو آپ بے شک آپ گریبان سے پکڑ لیں، جو آپ اس کو بہتر سے، کیوں ابھی ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں اور ہمیں ہی سکویز کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ نہیں ٹیکس دے رہے، آپ کو پتہ پراپرٹی میں بیشتر لوگ نان فائلرز ابھی بھی ہیں، آج کی ڈیٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہ لوگ بڑے ڈھنکے کی چوٹ پہ یہ کام کرتے ہیں، اور وہ ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ جی مجھے اتنا ٹیکس پڑ رہا ہے۔ جب کوئی انسان جس نے یہ کیلکولیٹ کر لی کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اتنا ٹیکس پڑ رہا ہے، تو پھر آپ اس سے اور لے لیں، اور کوئی ایسا ترکیب لگائیں کہ جیسے وہ لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں۔ اچھا، تجویز کیا ہے عمیر صاحب؟ بینکنگ سیکٹر ہے اس کو ریئل اسٹیٹ کے ساتھ اٹیچ کریں، ہماری ہاؤسنگ تب ہی گرو کرے گی جب بینک اس کے اندر انوالو ہوں گے، ورنہ ہم ساری زندگی لوگ پلاٹ بیچتے رہیں گے اور پلاٹ بیچتے ہی رہیں گے، مکان نہیں بن سکیں گے۔ آج کی مہنگائی میں ایک انسان کے لیے مکان بنانا بہت مشکل ہے۔ جو 5 مرلے کا مکان آج سے 10 سال پہلے آپ 30 سے 35 لاکھ میں بنا لیتے تھے، اچھا مکان، آج وہ بھی 80 لاکھ روپے سے نیچے نہیں بنتا۔ اس میں اگر بینک آ جائے اور بینکنگ کو 30 سال کی فائنینسنگ بنا لے تو آپ کے کرائے کے اگینسٹ آپ کو مکان مل جاتا ہے۔ ہمارے جو میرے چھوٹے بھائی ہیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے ریئل اسٹیٹ میں PhD کی ہوئی ہے، پاکستان میں واحد ایک وہی بندے ہیں جنہوں نے کی ہوئی ہے۔ ہم نے بیشتر بینکس کو یہ بات سمجھائی ہے، بیشتر لوگوں کو ہی سمجھائی ہے، لوگوں کو اپیل کرتی، لیکن ان کے پاس کوئی وہ آپ کہہ لیں کوئی فنلنگ نہیں ہے کہ وہ کس طرح بینک کے پاس جائیں۔ کوئی ایسی پالیسی بنائیں جس میں بینکنگ بھی ایزی کرے ایسے بندوں کے لیے جو مکان بنانا چاہتے ہیں، اس سے آپ کی پراپرٹی میں ٹھہراؤ آئے گا اور کانسٹنٹ رہے گی۔ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ آج ایک پلاٹ 5 لاکھ کا ہے تو وہ فائلیں جی بازار میں کسی نے پھینک دی تو وہ 2.5 لاکھ پہ آ گیا، نہیں، وہ ساری زندگی 5 لاکھ 4,80,000 5,20,000 پہ ایک نیچرل گروتھ میں رہے گا۔ تو یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ بینکنگ یا جو یہ ہاؤس بلڈنگ فائنینس والے ہوتے ہیں ان کو انگیج کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ عمیر صاحب، آپ کا قیمتی ٹائم دینے کا۔ ممتاز سٹی اسلام آباد کے حوالے سے مجھے بھی اور ہمارے ویورز کو بھی بہت انفارمیشن ملی۔ تھینک یو۔